معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے، حج کا فریضہ بھی ادا کرے، قربانی بھی کرے، وغیرہ وغیرہ، یہ عبادات ہیں۔ اس کے بعد ہے اخلاق۔ یہ تیسری چیز ہے کہ آدمی کے اندر اخلاق ہو، نرمی ہو، غمخواری ہو، ہمدردی ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، وعدہ وفائی ہو، رواداری ہو، ایثار ہو، دردمندی ہو، محبت ہو، الفت ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، سخاوت ہو، فیاضی ہو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اور اس کے بعد ہے معاملات۔ معاملات آدمی کا لین دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، قرض کا لینا ہوتا ہے، قرض کا دینا ہوتا ہے، امانت کا رکھنا ہوتا ہے، امانت کا دینا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرتی زندگی، معاشرت ہے، میاں بیوی کے درمیان کی زندگی، ماں باپ اور بچوں کے درمیان والا معاملہ، استاد اور شاگرد کے درمیان والا معاملہ، بڑے اور چھوٹے کا معاملہ، رشتہ داریوں کا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا معاملہ، یہ معاشرتی زندگی ہے، اسلامی تہذیب اور تمدن جو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل نیکی کیا ہے وہ بتائی ہے، یہ اس پس منظر میں بتائی گئی ہے جب تحویل قبلہ ہوا تھا، جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا تھا۔ قبلے کی تحویل ہوئی، قبلہ بدلا گیا، بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام قبلہ ہو گیا، تو لوگوں میں یہی چرچے تھے کہ قبلے کی تبدیلی ہو گئی، قبلے کی تبدیلی ہو گئی، لوگوں کا رخ زیادہ اسی جانب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رخ کو موڑا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی جانب کر لو یا مغرب کی جانب کر لو، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، ہدایتیں ہیں، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ بار بار پڑھیے، اور اصل نیکی کی طرف مائل ہونے کا رجحان یقیناً آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی یہ ہے، کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں ان فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول کیا ہے ان کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ نے جن نبیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے ان تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ ایمان ہو گیا، لیکن ایمان کے بعد پھر اصل نیکی کی فہرست کیا ہے؟ فرمایا اصل نیکی ایمان کے بعد پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ مال دے موجود محبت کے، مال کی محبت ہونے کے باوجود اس مال کو دے، کس کو دے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دے، ان رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، مطلقہ ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، عاجز ہیں، ان کو دے۔ والیتامى، اور یتیموں کو دے، والمساکین، اور مسکینوں کو دے، وابن السبیل، اور پریشان حال مسافر جب کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، راہ بھٹک جاتے ہیں، یا سفر ہی کے دوران ان کا مال کھینچ لیا جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، والسائلین، اور مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، جو ناحق طور پر جن کو قید میں رکھا گیا ہے ان کی آزادی کی فکر میں اپنا مال خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ حقوق اللہ آ رہے ہیں اب۔
ایمان کے بعد اصل نیکی کی جب فہرست بیان کی گئی ہے اس میں اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس اصل نیکی کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے. سب سے پہلے رشتہ دار، اس کے بعد یتامہ، اس کے بعد مساکین، پھر اس کے بعد ابن سبیل مسافرین، اس کے بعد سائل، اس کے بعد قیدی. ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہاں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حکم دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدمت خلق، نفع رسانی، لوگوں کے حقوق کی کس قدر اہمیت ہے قرآن مجید کی نگاہ میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو آپ بار بار پڑھیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے رخ کو تبدیل کریں. بعض مرتبہ ہم صرف نماز اور روزے ہی میں رہ جاتے ہیں اور زندگی بھر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ذہنوں میں یہ بات سوار کر لیتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر لیا. نہیں، دین کی تکمیل حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہوتی ہے. آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بتاتا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت طویل رہے گا. آپ کو بتاتے جائیں گے کہ قرآن مجید نے کس قدر خدمت خلق کو، نفع رسانی کو اور حقوق العباد کو کس قدر محتم بالشان انداز میں بیان کیا ہے. سب سے پہلے اپنے مال کو دینا، ایمان کے بعد اپنے مال کو خرچ کرنا اصل نیکی، اور صحیح راہ پر خرچ کرنا. کس پر خرچ کرنا؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر. اور رشتہ داروں میں کون؟ رشتہ داروں میں تو سب سے پہلے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، سگے بھائی بہن ہیں. اگر وہ واقعی تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، ہمارے مال کے محتاج ہیں، پہلے ہمیں ان پر خرچ کرنا پڑے گا. اور ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل پر، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ اکبر. ایک ایک لفظ ماں باپ کی محبتوں کو بٹھاتا ہے، ماں باپ کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی تلقین. ان آیات کا ایک ایک لفظ تلقین کرتا ہے، باور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے بڑھاپے کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی بھرپور اور طاقت والی جوانی کی توانائی کو اس طرح استعمال مت کرو کہ ان کو اف کہو، گالی دو. اف بھی مت کہو. گالی دینا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، طاقت آزمائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان ماں باپ کو تم اف بھی مت کہو. ولا تنہرہما، ان کو چھڑکی بھی مت دو. بلکہ اسلوب بیان کیا گیا ہے، طریقہ کیا ہے ماں باپ سے بات کرنے کا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تم قول کریم، نرم کرم والی بات کرو، رحم والی بات کرو، نرم گفتگو ان کے ساتھ کیا کرو. تم جب بچپن میں تھے، کمزوری کے عالم میں تھے، خود اٹھ نہیں سکتے تھے، تمہارے ماں باپ طاقت میں تھے، توانائی میں تھے، ماں نے پالا پوسا، باپ نے اٹھایا بٹھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا. تمہاری جو ضد تھی اس کو اس نے برداشت کیا. تم نے جو تکلیف پہنچائی اس کا اس نے کوئی رد عمل اختیار نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں تھا، وہ برداشت کرتا تھا. آج وہ وقت آیا ہے، اللہ نے تیری آزمائش اب کرنے کا ارادہ گویا کیا ہے کہ تیری اب جوانی بھرپور جوانی ہے، تو طاقت کے نرغے میں کہیں اپنے کمزور ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو ناروا ہو. اسی لیے اب تجھے سمجھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے نرم کر دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کرو
کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر آپ ایسے ہی رحم فرمائیے جیسے کہ ان ماں باپ نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. اللہ فضائل ماں باپ کے اور ان کی عظمت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ سلوک احادیث بھرپور ہے، پھر کسی وقت ہم بتائیں گے. میں یہاں صرف ذوی القربا کے ضمن میں بتا رہا تھا. اپنے بھائی اور بہنوں کی طرف رخ کرنا، اپنے بھائی بہنوں کی حالت پر ترس کھانا، ان کی امداد کرنا، ان کی مجبوری اور ان کی بے بسی کے موقع پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، انہیں دینا چاہیے. ان کی مغموم آنکھوں کو دیکھ کر اپنے دل کی سختی کو دور کیے بغیر رہ جانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندہ پن صفت ہے. ذوی القربا مال دینا رشتہ داروں کو، والیتاما، اور پھر اس کے بعد یتیموں کو دینا، پھر اس کے بعد مسکینوں کو دینا. آج ہم اپنا مال زیادہ سے زیادہ اپنے ہم پلہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے لیول سے بڑھ کر جو لوگ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں. دعوتوں میں دیکھیے ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں، کس کو کھلا رہے ہیں؟ پیٹ بھروں کو کھلا رہے ہیں، اچھے اچھے سیٹھیا لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پیٹ بھرے لوگوں کو. بھوکا بھوک سے مر رہا ہے اور یہ ڈکار لے رہا ہے، یہ کھا کر پریشان ہے کہ ہضمہ کیسے ہو، اور وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے. مسکینوں کو کھلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا. جب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا تھا؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو سلام کو پھیلاؤ. مدینے کا جو معاشرہ قائم کیا تھا، ہمدردی اور غمخواری، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا کہ سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دوست و احباب کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، آؤ جاؤ بلاؤ کھلاؤ، حدود اسلامیہ میں رہ کر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو. 3 چیزیں بیان کی: سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور چوتھی چیز فرمائی صلو باللیل، رات کے وقت میں نماز پڑھو جبکہ والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہو، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں اور تم کھڑو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو. تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میں یہ بتا رہا تھا اصل نیکی کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں کہ اصل نیکی ایمان کے بعد کیا ہے کہ آدمی اپنا محبوب مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور قیدیوں پر. بعض مرتبہ مسافر ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، حقیقی پریشان، ورنہ تو آج کل وہ بھی ایک دھندا بن گیا ہے. بہت سے مسافر برسوں سے ایک ہی مقام کا نام بول رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جانا ہے، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، ابھی تک نہیں گئے. وہ بھی ایک پیشہ بنا لیا گیا. لیکن حقیقی طور پر جو واقعی اپنے وطن سے نکل جاتے ہیں، دور مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ان کا ساز و سامان گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں ان کو اپنے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے. تھوڑی سی تحقیق کے بعد ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے مقام تک پہنچا دیں، اس پر اپنا مال خرچ کریں. اپنی زکوٰۃ بھی ان پر خرچ کر سکتے ہیں. اور مانگنے والوں پر، مانگنے والا طبقہ بھی آج کل پیشہ ور ہو گیا. بہت سگنلوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں میں پیشے کے طور پر مانگنے والے لوگ ضرورت سے جو زیادہ مانگتے ہیں بھیک، ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے واقعی جو سائل ہیں، جو واقعتاً ضرورت کے بقدر مانگتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت کے بقدر دے دینا. وہ پھر رقاب اور گردن چھڑانے میں جو واقعی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنا مال دیں، اپنا مال ان پر بھی خرچ کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا حقوق العباد کے بعد، ایمان کے بعد حقوق العباد، حقوق العباد کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، اور پھر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مشکلات میں، تنگ دستی میں، مصائب میں
ناگہانی حالات جب آتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ جو اصل نیکی پر قائم ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور ایسے ہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ بہرحال ہم قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق کو سمجھ رہے ہیں، حقوق العباد کو سمجھ رہے ہیں، نفع رسانی کے جذبے کو سمجھ رہے ہیں، اور قرآن اشاروں کو جو قرآن مجید میں اشارے دیے گئے ہیں جس جانب، اس کو ہم سمجھتے رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی پہلو پر، اسی قبیل میں صفا بیت المال کے کام الحمدللہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہو رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگ ہمارے اس پیغام کو سمجھیں کہ انسانیت کی بنیاد پر مخلوق کی خدمت کی جائے۔ نفع رسانی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، نفع رسانی صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، نفع رسانی جہاں اپنے بچوں کو ہم نفع پہنچاتے ہیں، اپنے باپ کو جہاں نفع پہنچاتے ہیں، اپنی ماں کو جہاں نفع پہنچاتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو جیسے نفع پہنچاتے ہیں، وہیں اس نفع رسانی کا میدان بہت وسیع ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو بھی نفع پہنچائیں، اپنے مہمانوں کو بھی نفع پہنچائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی نفع پہنچائیں، اپنے مسلم برادری کے لوگوں کو بھی نفع پہنچائیں، یہاں تک کہ اسلام اس قدر کشادہ ذہن والا مذہب ہے جس نے اپنے نہ ماننے والوں پر بھی احسان کرنے کا، ان کے ساتھ انسانی حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سب کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ، اپنے اخلاق ان تک پہنچ جائیں، ہم ان سے اچھی بات کریں، خندہ دلی سے بات کریں، خندہ پیشانی سے بات کریں، دلجوئی سے بات کریں، ان کے ساتھ اچھی بات کریں۔ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے، شرک سے نفرت ہے، مشرک سے نفرت نہیں ہے۔ شرک ہمیشہ شرک رہے گا، ضروری نہیں ہے کہ مشرک ہمیشہ مشرک رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کر ایمان کی طرف لا سکتے ہیں جب مومن سچے مومن بن جائے اور وہ اونچے اخلاق اختیار کرے، جن اونچے اخلاق کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، جن یہودیوں نے سرکار کو نقصان پہنچایا، ایذائیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کی، سازشیں کی، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھی احسان کیا۔ جن منافقوں نے مدینے کے ماحول میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، ذہنی تکلیف پہنچائی تھی، ان منافقوں کے ساتھ بھی آپ نے احسان کیا۔ منافقوں کے سردار کو اس کی موت پر سرکار نے اپنے جسم کا کپڑا اور کرتا نکال کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک بڑھیا کو، جس بڑھیا نے سرکار کو مسلسل پیارے پیغمبر کو اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچرا ڈالا تھا اور ڈالتی رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اپنے اس سلسلے کو بند کر چکی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ اس بوڑھی کا کیا حال ہے جو میرے اوپر ہمیشہ کچرا ڈالتی تھی؟ کہا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول پر درود ہو، سلام ہو، سرکار اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس سے حال دریافت کرتے ہیں کہ بڑی بھی کیا حال ہے تمہارا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہی ہے وہ تعلیمات جن تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے اس کام کو ابھارا ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین سے یہ کام شروع ہوا اور آج الحمدللہ ہندوستان کی 8-9 ریاستوں میں یہ کام چل رہا ہے، 50 سے زیادہ شاخیں اس کی قائم ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ آپ اس کی تفصیلات کو صفابیتالمال.com میں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح غریب بیماروں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، بیواؤں میں وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں، کینسر فنڈ میں مدد کی جاتی ہے، خدام دین کی امداد کی جاتی ہے، اور صفا شریعت ہیلپ لائن کے ذریعے سے اسلامی معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ ہے، بورویل کی تنصیب کا معاملہ ہے، رمضان مبارک میں راشن تقسیم کیے جانے کا مسئلہ ہے، اور موسم گرما میں پانی، دواخانوں میں بیماروں اور تیمارداروں کو پانی پلانے کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے کام صفا بیت المال انجام دیتا ہے، اور جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں ان تک یہ میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا عہد کریں کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، وہ اپنے دل میں یہ داعیہ پیدا کریں کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ہر ایک کو ہم سے نفع ملے گا۔
اگر یہ جذبہ دروں دلوں میں زندہ رہے گا تو یہ دنیا جنت نما دنیا بنے گی. اس دنیا میں ظلم ختم ہوگا اور امن ہو جائے گا، قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی اور انصاف کا ماحول پیدا ہوگا، سختی ختم ہو جائے گی، نرم دلی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رمضان یا شہر الہدی یا شہر. اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ دینیات اردو دیوبند ایک قدیم ادارہ ہے جس کے بانی اور رئیس حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں. اس جامعہ کی جانب سے 4 امتحانات منعقد ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: ابتدائی دینیات، عالم دینیات، ماہر دینیات اور فاضل دینیات. یہ جامعہ ان امتحانات کو مختلف مراکز میں ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ اور ریاستوں میں منعقد کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ امتحان ہوتا ہے ماہ اکتوبر میں، اور داخلے ماہ مئی تا ماہ جولائی داخلے لیے جاتے ہیں. اس جامعہ کی جانب سے جو امتحانات منعقد ہوتے ہیں اس میں قابل ذکر ماہر دینیات اور فاضل دینیات ہے. اس کی تفصیل سننے سے پہلے فاصلاتی تعلیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ فاصلاتی تعلیم یعنی کہ ڈسٹینس ایجوکیشن جو آج کل رائج ہو گیا ہے مختلف یونیورسٹیز میں، اس کے ذریعے سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا، ایم اے، بی اے اور پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے. تو جامعہ دینیات اردو دیوبند کی جانب سے ان امتحانات کو منعقد کر کے یہ اعلیٰ تعلیم پانے اور ایم اے، بی اے وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. ماہر دینیات کا جو امتحان ہے، اس امتحان میں جو مضامین ہیں، ایک تو تفسیر ہے اور دوسرا حدیث ہے اور تیسرا عقائد و فقہ ہے اور چوتھا تاریخ اسلام ہے اور پانچواں اردو ادب اور معلومات عامہ ہیں. اور اسی طریقے سے اس کے بعد انگلش کا پرچہ ہے اور 3 اختیاری پرچے ہیں. ایک عربی کا پرچہ ہے جس میں منہاج العربیہ صوبم ہے، اور اسی طریقے سے اگر عربی نہ دیں تو ہندی کا پرچہ بھی دے سکتے ہیں. اور نمبر 3 مطالعہ اسلامیات ہے، اس میں اسلام اور مغربی تہذیب کتاب شامل ہے. ماہر دینیات کا امتحان دینے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے فاضل دینیات امتحان ہوتا ہے. اس امتحان کے اندر بھی وہی پرچے ہیں: تفسیر، حدیث، عقائد و فقہ، اردو ادب، سائنس، جدید سائنس، دعوت و تبلیغ اور انگلش، عربی اور ہندی کا پرچہ شامل ہوتا ہے. اس امتحان کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم یعنی کہ ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کیا جا سکتا ہے. فاضل دینیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ڈائریکٹ ایم اے اردو دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی آف جموں کشمیر سے وہاں کے بھی امتحانات دیا جا سکتا ہے. اور فاضل دینیات کا امتحان دینے کے بعد معلم اردو جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی سے دیا جا سکتا ہے. اور بہت ساری فیسلٹی ہے. مولانا آزاد سے ایم اے اردو کرنے کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو فاضل دینیات کا امتحان ایکول ٹو بی اے ہے اور ماہر دینیات کا امتحان مماثل انٹرمیڈیٹ ہے. یہ امتحانات دینے کے لیے، ماہر دینیات کا امتحان دینے کے لیے تعلیمی صلاحیت کی شرط ہے. جو ایس ایس سی میٹرک پاس ہے یا نہیں تو عالم کورس 4-5 سال جو کیے ہوئے ہیں ان کو ماہر دینیات کا امتحان دینے کا اہل قرار دیا گیا ہے. اور فاضل دینیات کا امتحان دینے کے لیے عالم کورس کسی بھی جامعہ سے مکمل کرنا لازم ہے، یا نہیں تو انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیے ہوئے طلبہ فاضل دینیات کا امتحان دے سکتے ہیں. خاص طور سے یہ امتحان دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے بہت مفید ہیں،
کہ کم عرصے میں کم وقت میں یہ اعلیٰ تعلیم پانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بی اے کسی بھی یونیورسٹی سے کیا جائے تو 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن فاضل دینیات کا امتحان صرف ایک بار یعنی کہ 1 سال میں فاضل دینیات کا امتحان دینے کے بعد ان کا بی اے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر ایم اے دے سکتے ہیں۔ عالم کورس کرنے والے طلباء کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ بہت کم مدارس ہے ہندوستان میں، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہیں اور جامعہ نظامیہ ہیں، اور بعض مخصوص مدارس ہیں جہاں کی سرٹیفکیٹ مختلف یونیورسٹیز کے اندر مسلم ہیں، اور بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں پر فضیلت عالم کورس تکمیل اور دورہ حدیث کا انتظام ہے، وہاں تعلیم دی جاتی ہے، مگر وہاں کی سند یونیورسٹیز کے اندر مسلمہ نہیں ہے۔ اگر ایسے طلباء جو دیگر مدارس میں جامعہ نظامیہ اور اسی طریقے سے دیوبند کے علاوہ دوسرے مدارس میں جو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اگر وہ ایم اے کرنا چاہیں تو ان کی ڈگری چونکہ وہاں کی مسلم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ایم اے وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ان کے واسطے آسانی ہے کہ جامعہ دینیات اردو کا امتحان دے اور دے کر ایم اے اردو کرنے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کے اسباب اور ذرائع مہیا ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جامعہ دینیات اردو دیوبند کے شاخیں اور مقامی سینٹرز ہندوستان کی مختلف اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر میر محمود پہاڑی حیدرآباد کو جامعہ دینیات اردو دیوبند کے امتحانات کا نفاذ قائم کرنے کے لیے اس کو مقامی سینٹر نمبر 1006 بنایا گیا ہے۔ الحمدللہ 2008 سے اس جامعہ ارشاد العلوم کے اندر مختلف اضلاع کے آندھرا پردیش کے اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے طلباء اور طالبات امتحان دیے اور امتحان دے کر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ایم اے مکمل کر کے ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر داخلہ لے رہے ہیں۔ تو ابھی یہ ماہ جولائی کے اندر داخلے جاری ہے۔ جولائی کی 31 تاریخ آخری تاریخ ہے ایم اے یہ فاضل دینیات اور ماہر دینیات میں داخلے لینے کے واسطے، لہذا گزارش کی جاتی ہے طلباء اور طالبات سے، اور خاص طور سے ایسے حضرات سے جن کو اردو لکھنا پڑھنا آتا ہے مگر ان کے پاس سند نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، وہ اردو لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں مگر ان کے پاس سند نہیں ہوتی، تو اگر یہ جامعہ دینیات اردو دیوبند کے امتحانات اگر دیں تو ان کے پاس سند آ جائے گی اور اس کے ذریعے سے وہ اعلیٰ تعلیم پا سکتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ چند سالوں کے اندر ارشاد العلوم کے مقام ارشاد العلوم میں جو دیوبند کا مقامی سینٹر ہے، وہاں پر بڑی عمر کے حضرات نے بھی، بڑی عمر تقریباً 50 60 سال 70 سال کی عمر کے حضرات نے بھی یہاں پر آ کر امتحان دیے اور امتحان دے کر آگے ایم اے وغیرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ان کا۔ تو اب گزارش کی جاتی ہے، داخلے چونکہ جاری ہے، اسی لیے جامعہ عربیہ ارشاد العلوم میں تشریف لائیں اور وہاں پر آ کر داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں اور اپنے اوقات جو ہے تعلیم کے ذرائع کو آگے بڑھائیں۔ ایم اے اردو کرنے کے بعد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے اچھے مقام پر جاب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، صلاحیت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر آپ جو ہے نوٹ کر لیں، 9346251766، اور ایک مرتبہ سن لیں 9346251766، اور ایک فون نمبر 9700072943، اور دفتر کا نمبر ہے 0406540127 پر رابطہ کریں اور داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں۔ اور خاص طور سے طالبات سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے رابطہ کریں۔ طالبات کے لیے امتحانی مرکز الگ سے قائم ہوتا ہے، وہاں پر پردے کا خاص انتظام رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تعلیم ہے ڈسٹنس ایجوکیشن ہے، داخلہ ہو جانے کے بعد آپ کو مکمل کتابیں، نصابی کتابیں دی جاتی ہیں، گھر بیٹھ کے تیاری کرنا ہے۔ صرف 4 دن امتحان ہوتا ہے۔ ابھی جو امتحان ہونے والا ہے اکتوبر کی 26 27 28 29
تواریخ میں ان 4 دنوں میں امتحان ہوگا. صرف ان 4 دنوں میں وہاں پر آنا ہے اور آ کر امتحان دینا ہے. باقی تمام دنوں میں آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تیاری کر سکتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس امتحان دینے کے واسطے فیس جو مقرر کی گئی ہے وہ کم سے کم فیس ہے. کم سے کم فیس میں آپ اعلیٰ تعلیم پانے کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ رابطہ کریں اور اس سلسلے میں توجہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین